میں عطا کروں۔ درخت سے شروع کرتے ہیں، جو کہ درخت کے بارے میں آپ نے اور حیوان کے بارے میں پڑھا ہے، جو لنڈے والی سائنس ہے نا، لنڈے والی سائنس پر جو برطانیہ، لندن، امریکہ سے یہ عام جو علمی کتابیں ہیں، منطق، فلسفہ، اس میں یہ ہے کہ اس درخت کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جسم ہے، جسم جمادات، آپ دوسرا سمجھیں۔ جمادات وہ مخلوق ہوتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اس کی ہوتی ہے، اور یہ جسم، یہ پتھر جو رکھتا ہے وہ یہی رکھتا ہے، پتھر، مٹی۔ جو پودا ہے اس میں ایک حیات ہے، حیات نباتی اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اس کی ایک اپنی حیات ہے۔ سائنس کہتی ہے نا کہ زندہ ہے پودا، سائنس کہتا ہے نا کہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، نر مادہ سے پیدا ہوتے ہیں پودے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک حیات ہے۔ یہ حیات رکھی ہوئی کہاں ہے؟ اس جو ہے نا، وہ جو جمادات ہے نا، اس کا جو طول، عرض اور عمق ہے، اس کے اندر حیات ہے۔ مثلا ایک پودے کو جب کاٹ دیں، اوپر سے نیچے سے کاٹ کے درمیان میں یہ جو رہ گیا ہے، یہ لکڑی، اس کو آپ جمادات کہیں گے نا، کہ اس کو پودا کہیں گے؟ اس کے اندر حیات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جماد پھر بھی ہے، جمادات یہ ہے، اس جمادات کے اندر وہ پودے والی حیات ہے۔ اگلا سٹیپ جو ہے، ایک اور حیات جو ہے جو اس میں نہیں ہے، وہ ہے حیوان کی حیات، حیات حیوانی۔ یہ علیحدہ آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کی بھی ضرورت، اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ وہ حیات اعلیٰ حیات ہے۔ اس سے اس کو پانی نہ ملے تو یہ مر جائے گا، روشنی نہ ملے تو مر جائے گا۔ پانی، روشنی اور ہوا یہ اس کو ملتے رہیں، اس کا بچہ اس کے سامنے ذبح کرے، اس کو کوئی فرق۔ کہتے ہیں کہ جو ہے نا، اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا، اس کے سامنے اس کے بچے اس کے مالک نے ذبح کیے تھے، اس کے جگر پہ داغ تھا۔ یہ زندگی ہے نا، یہ اس پر بڑے آپ نے آپ دانشمان ٹی وی پر بھی الحمدللہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے روحانی رہنما، آپ چینل کھولیں، الہ ماشاء اللہ، کلین شیو روحانی رہنما۔ ابھی میں آیا ہوں تو ایک لگا ہوا تھا ٹی وی پہ، وہ جوان سا جو ہے داڑھی مون، وہ کیا ہے، وہ اپنے استاد کے پاس گیا بیٹھا تھا، وہ بھی کلین شیو تھا، وہ اس کو درس دے رہا تھا۔ داڑھی میں نہیں ہے دین، دین میں داڑھی ہے، لیکن یہ آپ کو عرض کیا، اچھے بندے بھی ہیں، انہوں نے محنت بھی بڑی کی ہے، لیکن یہ جو کہ قرآن مجید نہیں پڑھے، نہیں پڑھ سکتے، لہذا بند گلی میں ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں کہ یہ پودے کے لیے تو آپ ساری بات کریں گے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے۔ اب جب آپ دے رہے ہیں تو ساتھ وہ جو پتھر ہے نا، وہ جماد والی، وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ جو اقدامات کر رہے ہیں، اس کو پودے کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جینا ہے تو یہ لے، جینا ہے تو روشنی لے، جینا ہے
تو پانی لے. یہ کس کو مخاطب ہے؟ اس جسم کو کہ وہ جو جسم کے اندر زندگی ہے اس کو مخاطب ہے نا. وہ جسم نہیں ہے، وہ اصل ٹھوس نہیں ہے. اچھا، جب حیوان کو اور بھی چاہیے، حیوان کی ضروریات، اس حیوان والی ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، یہ ڈرتا بھی ہے. پودے کو آپ جتنا پھٹاکے چھوڑتے رہیں اس کے پاس کھڑے ہو کر، اس کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن حیوان کا ہو جاتا ہے. میرے ابا جی نے بتایا، وہ ایک ہوتی ہے چیل جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کو شکار کرتی ہے، بڑے بڑوں کو بھی کاٹ لیتی ہے. آپ وہ دیکھیں میڈیا پہ، بڑے بڑے جا کے پنجوں میں دبا کے لے جاتی ہے، پہاڑ پہ رکھ کر چیر پھاڑ کے کھا جاتی ہے. خرگوش ہوتا ہے، خرگوش، ایک جنگلی خرگوش، یہ بہت دل کا کمزور ہے. اس کو کہتے ہیں جب پکڑے نا تو اس کا گوشت تھوڑی دیر تک تڑپتا رہے تو سارا گوشت خون بن جاتا ہے، اتنا نرم و نازک ہے. اللہ پاکستانیوں کی عمر دراز کرے. شریعت میں کھانا حرام ہے، اور یہ کتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں اس کا، 10 کتے اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. اتنا سا بیچارہ، اس کا دل اتنا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حیات حیوانی اوپر ہے حیات اس نباتی سے. ابا جی کہہ رہے تھے کہ ایسے نا ایک تھا، کوئی چھوٹا درخت تھا نا، اوپر سے وہ ٹوٹ گیا تو اس کی نا شاخ ایسے نا جیسے نیزہ ہوتا ہے نا، ترچھی سی ایسے کھڑی تھی. اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا، یہ اس کی نا ایسے نیزے کی طرح بنی ہوئی ایسے کھڑی تھی. ادھر وہ چیل جو ہے نا وہ اوپر جھپٹی، نیچے بیٹھا تھا خرگوش، اس کے نیچے بیٹھا تھا خرگوش. تو چیل جھپٹی وہ جب آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے، بہت بھاری حملہ ہوتا ہے اس کا. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دور سے کہ اب چیل آ رہی ہے، پتہ نہیں کس کو لے کے، وہ اڑی کوئی نہ نا. تو مجھے تھوڑا تجسس ہوا، کھیتوں کے اندر تھی بھائی، گئی تھی کسی کو اٹھانے لے کہ اٹھی کوئی نہیں. تو میں گیا تو وہ چیل تو آئی نا اوپر سے، تو وہ لگی اس کے اوپر، اس کے پیٹ سے وہ پار ہو گیا، وہ اوپر لٹک گئی. اور نیچے گیا تو خرگوش مرا پڑا. وہ یہ سوچ کے مار گیا کہ اب میری خیر. یہ خصوصیت حیوان میں ہے، اس میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، مجھے معاف کیجئے گا آپ کو، اس کے آگے ہے انسان. انسان میں وہ پتھر بھی ہے چونکہ اس کا جسم ہے، اس میں حیات نباتی بھی ہے چونکہ بڑھتا ہے، تولید نسل بھی کرتا ہے. یہ تو اس کا، یہ انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے. اسی میرے بدن کے اندر یہ جو ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ کون ہے؟ درخت ہے، درخت. اور جو ڈرتا ہے، جس کو محبت ہوتی ہے، وہ حیوان ہے. نفس حیوانی ہے اس انسان کے اندر. شعبان کا مہینہ اس میں نہیں ہے، مطلب چونکہ غم نہیں ہے تو جو ہے کوئی کہے کہ نہیں مطلب میں انسان ہوں اس لیے کہ میں نے مطلب شادی کے لیے اتنے جتن، وہ جانور بھی یہ سارے کام، پیٹ کے لیے بھی وہ آپ سے زیادہ جتن کرتے ہیں، اور شادی کے لیے بھی وہ بھی جتن کرتے ہیں. ہم تو مطلب آج کل مسلمان انسان یہ کر رہا ہے دھوکہ دے کے، یہ جو 8 مارچ کو آزادی جن کو لینے کے لیے جس کو مغرب نے روڈوں پر بھیجا ہے نا، ان کی بوری میں
یہ جو جوان PhD عورت کی بوری میں لاشیں ملتی ہیں، یہ آزادی کا پیغام انہوں نے، یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، مرضی کر کے جاتی ہیں، بوری نصیب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے انسانی زندگی۔ اس حیوانی قالب کے اندر، جس طرح وہ مٹی کے قالب کے اندر، جسم کے قالب کے اندر درخت کی حیات تھی، اس درخت والے قالب کے اندر یہ جسم جو ہے بڑھنے والا، اس قالب کے اندر وہ حیوان والے نفسیات رکھے ہوئے ہیں، خوف، امید، محبت، نفرت، یہ ساری قسمیں ہیں، حیوان میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آپ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے آگے یہ ہم حیوان ہی ہیں فی الحال جو بیٹھے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ نے کہا کہ میں نے ایک چیز رکھی ہے جس کا نام ہے انسان۔ کاٹنے سے نہیں نکلے گا، چونکہ آپ کسی حیوان کو پکڑ کر کہیں کہ میں اس کو کاٹ کے نا اس کا درخت علیحدہ کرتا ہوں، حیات ہے نباتی اور حیات حیوانی جس میں خوف اور محبت ہو، وہ علیحدہ نہیں، وہ ملے ہوئے ہیں۔ اسی حیوانی قالب کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کے اندر ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، لیبارٹری میں نہیں آتا، انسان ہے۔ اس درخت کو چاہیے تھا پانی، روشنی، ہوا، حیوان کو چاہیے تھی پانی، روشنی، ہوا، یہ سب کچھ ساتھ۔ خوراک تو اس کو بھی چاہیے تھی، اس کی تھوڑی یعنی اس سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن خوراک میں بھی درخت اور یہ برابر ہیں، وہ بھی لیتا ہے، یہ بھی۔ اس کے کچھ عواطف بھی ہیں، حیوان کے کچھ عواطف ہیں، کچھ احساسات ہیں، درخت میں نہیں ہے۔ یہ مجروح نہیں ہونے چاہیے، اگر اس کے مجروح ہوئے تو یہ مر جائے گا۔ ان سے آگے کچھ احساس بھی ہیں اور جو اس میں نہیں ہے، اور وہاں جا کر یہ جو داڑھی مون جنہیں آپ کو توحید بتانے اور دین بتانے آئے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو سنا ہے سب کو، بہت اچھا ایک جنہیں ہے جس کی کافی ویڈیو آپ سنیں، خصوصاً مطلب پرپز آف لائف پر ایک پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں، وہ کلین شیو بھی نہیں ہے، اچھی بہترین باتیں ان کی ہوئی ہیں، کہیں موقع ملے تو ان کو دیکھیے گا، جنہیں ہے میڈیا پر اس کی کافی ویڈیوز، پرپز آف لائف پر اس کی بڑی یعنی وہ ایک اس کا قبضے کا مضمون ہے، مختلف جگہوں پر جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا تبدیل کر کے پڑھا ہے ایک جگہ پر، چونکہ تحقیقات وہ انہوں نے بہت کیا ہے انگریزوں نے، جہاں آ کر اب میں دیکھ رہا تھا اس نے یعنی کہا کہ اس میں ایک جو ہے انسان میں نا 4 انسان ہیں، ایک اس کا ہے یعنی وہ ہے پہلو جو ہے چند کیو ہیں اس کے، ایک اس کی یعنی ہے کیا ہے ایموشنل انسان ہے اس کی، ایک اس کی جو ہے معاشرتی زندگی، وہ اب اس میں دیر ہو جائے گی، میں یعنی وہ ایک ہے اس کی صلاحیتیں، یہ وہ بات ایک جگہ پر کر رہا تھا کہ انسان کو خوشی کہاں سے ملے گی، کہاں ڈھونڈے، اس میں کئی چیزیں ہیں، کئی یعنی ایک انسان کے اندر اس نے کہا کئی انسان ہیں، ایک کو خوش کرتا ہے تو دوسرا رہ جاتا ہے، تو پھر یہ تو ہے مجموعہ، جب اوپر حیوان کا اوپر اگر خوش ہو جائے نا حیوانی زندگی،
اس کی نباتی زندگی اور وہ ساری درست ہو جائے گی۔ حیوان کو اگر سکون ہے نا تو وہ بھوکا بھی، اگر اس کا بچہ کاٹ دیں اس کے سامنے اور اس کے سامنے آ کے چارہ ڈالیں وہ نہیں کھائے گا۔ بھائی یہ تو آپ کی خوراک ہے آپ کی نباتی زندگی کے لیے، وہ کہے گا میں حیوان ہوں، حیوان، تو نے مجھے پودا سمجھا ہے، مجھے پانی صرف نہیں چاہیے، میں بچے کی ماں ہوں۔ اسی طرح انسان کیوں در بدر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ باس ادھار۔ اور یعنی اب مناجات شعبانیہ کا ایک جملہ سن لو، جہاں آ کے یہ بند گلی میں ہے اور ان کو نہیں ملتا، کوئی ان کے پاس اصطلاح نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ٹرم نہیں ہے، کوئی ان کی سائنس میں ان کو وہ سبجیکٹ نہیں ملا جس میں انسان مضطرب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ میں نے کہا خودکشیوں کے انبار ہیں، بدنی بیماریوں سے مر رہے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کا اتنا شکار ہے، اتنے جنگل کے جانور نہیں ہیں اور یہ مزدور طبقہ نہیں ہے جتنے لندن میں نفسیاتی مریض ہیں۔ ہمارے اپنے ڈاکٹر اور انجینئر آپ کو نشئی بھی ملیں گے اور نفسیاتی مریض تو الا ماشاء اللہ ہیں، نفسیاتی اکثر نفسیاتی مریض ہیں۔ اس سے آگے انسان ہے، وہ چونکہ جب وہ راضی ہو جاتا نا، یہ نیچے والے سارے جس طرح اگر حیوان کی حیوانیت ارضاء ہو جائے تو اس کا بدن اور وہ سارے خود سیٹ ہو جاتے ہیں، اگر ادھر سے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو نیچے سب ڈسٹرب ہے۔ انسان کی انسانیت اس کو بھی کچھ چاہیے۔ اس کا کوئی معشوق ہے، اس کا کوئی محبوب ہے، اسے ہم نے اس کو جدا کر دیا ہے۔ یہ اب تڑپتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدن کو آرام مل جائے، نفس کو، یہ تو سواری ہے، اس کا جب سوار پریشان ہے تو اس کو سکون کیسے آئے گا؟ وہ یہ نہیں بتا سکتے، وہی ہے کہ جو اللہ نے کہا میرا حبیب میں آپ کو وہ عطا کیا ہے جو لم تک و تعلم، تو جان نہیں سکتا تھا، وہ میں بتا سکتا ہوں۔ اب ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ میں آخری بات اور 15-20 منٹ لیٹ ہونے کی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علی اور اولاد علی، ان کے بغیر انسان کی جو وہ پریشانی ہے جو اس کو نودر، اس کو چونکہ یہ اس کو دکھتا نہیں ہے، انسان دکھتا نہیں ہے تو اس کی تشخیص کیسے کرے، اس کا علاج کیسے تلاش کرے؟ وہ علی دیکھ سکتے ہیں۔ علی کی مناجات شعبانی ہے، ابھی شعبان رہتا ہے، اب اور کتاب کوئی نہیں، اب فون میں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، مفاتی الجنان میں جہاں سال کے اعمال ہیں وہاں رجب کے اعمال سے شروع ہوتے ہیں، اگے شعبان کے اعمال ہیں، شعبان کے جو ہر روز کے اعمال ہیں وہاں مناجات شعبانی ہیں۔ یہ وہ مناجات ہیں جو جناب امیر نے پڑھی ہیں اور اس کے 11 بیٹوں نے سب نے پڑھی ہیں، اردو ترجمہ جا کر اب دیکھیں، ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اب دیکھیں ہماری یہ چاہیے تھا، جناب امیر مانگ رہے ہیں کچھ اللہ سے، جو چاہیے انسان کو وہ ان مناجات میں ملنا ہے۔ اہل سنت میں مناجات ہیں ہی، ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نے پڑھنی، ہم نے مجلس سننی ہے، ہم نے بھنگڑے والا جشن جا کے، شعبان میں بھی آپ دیکھنا بھنگڑے ڈلتے ہیں 15 شعبان کو، کیا کیا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس دن عید ہو، ہمارے یہ اکثر 15 شعبان کو بھی روزہ بہت ثواب ہے۔ اب میں آپ کو غصہ آتا ہوگا بھائی یہ کہ چونکہ میں دیکھتا ہوں یہ ڈرنکنگ کرتے ہیں 15 شعبان کو شیعہ،
ہلا گلا کرتے ہیں. یہ تو انسانیت کی عید نہیں ہے، یہ تو امام زمانہ کی عید نہیں ہے. مناجات شعبانیہ. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرے اللہ مجھے کچھ تو کبھی کبھی کٹتا ہوں اس دنیا سے آپ کے لیے. یہ چند منٹ جو آپ نماز کے لیے آتے ہیں چٹھا صاحب یا شراز صاحب، آپ دنیا کو تھوڑا پیچھے کر کے اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر جب واپس جاتے ہیں تو ادھر ہو جاتے ہیں. امیر المومنین فرمایا اللہم حبلی، مجھے ہبہ کر کمال الانقطاع الیک، بالکل کامل کٹ کے میں تیرا ہو جاؤں. کٹ کے میں تیرا ہو جاؤں تو اس سے پھر اب سوال اگر ذہن میں آیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، دنیا داری کریں جس طرح اللہ کہے. بچے کو پیار کریں اپنی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے. بیوی کو کما کے دیں اپنی، میری بیوی ہے اس وجہ سے نہیں. پھر یہ کمال الانقطاع ہے. آگے جو ان کو نہیں آتے، ان جو ٹی وی پر آتے ہیں نا پروفیسر ابرات، یہ نام ہیں، یہ مناجات میں ملتے ہیں. جناب امیر کہہ رہے ہیں وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، میرے اللہ میری دل کی آنکھوں کو نور عطا فرما. ایک بندہ ہے دنیا میں جس نے کہا کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. علی ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا. بتایا بھی ہے کہ یہ آنکھیں یہاں نہیں ہیں، اس کو نظر آتی ہیں، اس کو اللہ نے دی ہیں، ہمیں نہیں دی، نہیں دی ہیں. یہ مناجات ہمیں اس لیے ان سے نور ہم نے سالب کر لیا ہے. اس دل میں حرام محبتیں، جھوٹی محبتیں، بے وفاؤں کی محبتیں ڈال ڈال کے اس کی آنکھیں انیر ابصار قلوبنا. مناجات شعبانیہ، رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دن شعبان رہ گئے. یہ مانگے اللہ سے، میرے اللہ ان دل کی آنکھوں کو جو بے نور ہو گئی ہیں میری، ان کو نور عطا فرما. انیر ابصار قلوبنا، کس سے؟ بضیاء نظرہا الیک، میں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، تیری طرف میں نے توجہ ہی نہیں کی. اپنی طرف توجہ سے میرے دل کی آنکھوں کو نور عطا فرما. یہ پروفیسر اقبال کے پاس نہیں ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اور میں نام نہیں لیتا، جو آپ کو روحانیات آ کے بتاتے ہیں نا، سنی کرے، اچھی بات ہر بندے سے لینی چاہیے جو بھی ہو، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ان کے پاس نہیں ہے. انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الیک. پھر کیا ہوگا جب اس کو نور مل گیا؟ کیا ہوگا؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. یہ دل کی آنکھیں، ان کی بیٹری، ان کی لائٹ نورانی پردوں کو چاک کر کے نکل جائے، اندر سے گزر جائے. کچھ یہ ایکس رے جو آپ کراتے ہیں نا، یہ ایکس رے کیا ہوتی ہے؟ شعاع، ایسی شعاع جو کراس کر جائے. ایک یہ ایکس رے مشین ہے، ایک جناب امیر کی مناجات شعبانیہ میں ہے، ایکس رے مجھے عطا کر. انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الی حتی تخرق ابصار القلوب. یہ دل کی آنکھیں حجب النور، ان کو پھاڑ دیں. جیسے وہ شعائیں چمڑے سے نکل کر آگے ہڈی دکھا دیتی ہیں نا. حجب النور کون ہے؟ امام خمینی فرماتے تھے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے، او مجتہدو، او حجت الاسلامو، او مولانا، او سقۃ الاسلام،
جب تک تو اپنے آپ کو حجت الاسلام سمجھ رہا ہے اس وقت تک تو نورانی حجاب میں ہے. جب تک تو اپنی عبادت کو دیکھتا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، یہ اللہ سے حجاب ہے، یہ تجھے اللہ نہیں دیکھنے دیتا. یہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو اپنی عبادت کو دیکھ رہا ہے، یہ تو اپنی حج پہ اڑا کھڑا ہے. اس سے تو نہ جاتا حج میں تو بہتر تھا. جب حاجی بن کے آیا تو اب میں آؤں تو صلوات پڑھی جانی چاہیے. جس عالم کو پروٹوکول چاہیے اس کے بغیر نہیں آ سکتا. وہ کہتے تھے یہ حجاب ایک تو ہے نا حجاب ظلمانی، شہوت، شہرت، دنیا، یہ نہیں ہے علماء میں. حجاب نورانی علماء میں بھی ہیں. میرے اللہ مجھے ابصار قلوب عطا فرما، جو ان نورانی حجابوں کو میں اپنی عبادت کو نہ دیکھوں، میں اپنی ریاضت مجھے نظر نہ آئے، مجھے اپنی بے کسی نظر آئے، تیری رحمت نظر آئے، مجھے اپنی بے بسی نظر آئے، تیری کریمی نظر آئے. تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمہ فتصیر ارواحنا روح نہیں نظر آتا